دیکھیے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اور پروفیسر خورشید احمد 1985 میں پہلی مرتبہ سینٹ کے ممبر بنے، اور یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ جب وہ پہلی مرتبہ سینٹ کے ممبر بنے تو وہ صوبہ سندھ سے سینٹ کے ممبر تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سینٹ جو ہے وہ صوبوں کی نمائندگی کر رہی ہوتی ہے۔ پھر دوسری دفعہ انہیں موقع ملا اور تیسری دفعہ موقع ملا تو ایک مرتبہ وہ پنجاب سے بنے اور ایک مرتبہ اس زمانے میں سرحد کہلاتا تھا جو آج خیبر کہلاتا ہے۔ تو اس طرح یہ ان کے لیے غیر معمولی حیثیت تھی کہ پاکستان کے 3 صوبوں کے وہ نمائندگی سینٹ میں کر رہے تھے۔ تو وہ تو ویسے بھی کوئی صوبائیت پر اس معنی میں یقین نہیں رکھتے تھے کہ کسی تعصب میں مبتلا ہوں، لیکن یہ ان کو عملی طور پہ موقع ملا کہ وہ پاکستان کے عوام کی 3 صوبوں کی جانب سے نمائندگی کر رہے ہوں، اور ان کا مجموعی فوکس جو ہے وہ پاکستان کے مسائل، پاکستان کے عوام کی فلاح اور بہبود رہے۔ تقریباً یہ انہوں نے 1985 سے لے کے 2012 تک کا عرصہ مسلسل سینٹ کی رکنیت کے طور پہ گزارا ہے، اور اس میں وہ مختلف کمیٹیز کے نہ صرف ممبر بلکہ چیئرمین رہے ہیں، جس میں خاص طور پہ فائنانس کمیٹی غیر معمولی طور پہ اہم ہے۔ اور یہ اگر آپ عرصہ دیکھیں، اس میں تھوڑا سا وقفہ ہے، بیچ میں کچھ تھوڑا سا وقفہ جس میں وہ نہیں رہے ممبر، باقی یہ طویل عرصہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ ان کے علاوہ کوئی آدمی اتنے طویل عرصے تک سینٹ کا ممبر نہیں رہا ہے۔ نہ صرف یہ اس پہلو سے اہم ہے بلکہ اس پہلو سے بھی اہم ہے کہ پروفیسر خورشید احمد صاحب کا کنٹریبیوشن اپنے دور کے تمام سینیٹرز کے مقابلے میں زیادہ رہا ہے۔ اس پہ رپورٹیں بھی موجود ہیں، خود سینٹ کے ریکارڈ اس پہ گواہ ہیں، اور یہ کنٹریبیوشن محض کسی سیاسی بحث تک نہیں بلکہ انہوں نے بلز پروپوز کیے، وہ بڑی توجہ سے سارے ایجنڈے پہ نگاہ ڈالتے تھے، تمام ضروری دستاویزات کا مطالعہ کرتے تھے، اور لوگ یہ بتاتے ہیں جو سینٹ میں کام کرتے ہیں کہ وہ جب آتے تھے تو وہ محض ان کی اپنی تقریر نہیں ہوتی تھی جو جس کے لیے سوچ بچار انہوں نے کی ہو، بلکہ غیر معمولی مقدار میں حوالے لاتے تھے۔ بعض اوقات اتنی بڑی تعداد میں کتابیں اور مضامین کی کاپیاں ان کے پاس ہوتی تھیں، جس کے لیے جو ذاتی طور پہ وہ خود اٹھا بھی نہیں پاتے تھے، بلکہ اس کے لیے ضرورت پیش آتی تھی کہ کوئی اور ساتھ جائے۔ حالانکہ اس میں وہ تکلف نہیں کرتے تھے، اپنی روزمرہ زندگی میں بھی کسی کو زحمت نہیں دیتے تھے، لیکن وہاں اس ضرورت کے تحت کہ وہ محض ایک زبانی تقریر تو کر ہی رہے ہوں گے جو سینٹ کا قاعدہ ہوتا ہے، لیکن ان کے پاس وہ حوالے موجود ہوں اور اس کو کوئی چیلنج نہ کر سکتا ہو۔ اور یہ حوالے بھی دنیا بھر کے، معلوم یہ ہوگا کہ مصنفین جو اعلیٰ پائے کے ہیں، کتابوں کے حوالے ہیں، اخبارات جو تازہ ترین ہیں اور ایک طرح سے ریلائبل اخبارات ہیں۔ اب تو سوشل میڈیا غیر معمولی حیثیت اختیار کر گیا ہے، لیکن ان کے جو دور تھا سینٹ کا، اس میں تو اخبار ہی حالات حاضرہ سے زیادہ رابطے کا ذریعہ تھا اور ایک دستاویزی شکل میں دستیاب ہوتا تھا۔ تو یہ ایک بڑا ان کا غیر معمولی کردار رہا ہے۔ سیلف ریلائنس ان کے لیے ایک بہت بڑا عنوان تھا، اور وہ سیلف ریلائنس کے عنوان سے ان کی رپورٹ جو ہے وہ اس وقت بھی اگر دیکھی جائے پاکستان کو کیسے سیلف ریلائنس حاصل کرنا چاہیے، تو وہ آج بھی ایک بہت قیمتی ڈاکومنٹ ہے، اگرچہ اس میں اعداد و شمار کے حوالے سے اور اس میں جو موقع کی مناسبت سے بہت سی تبدیلیوں کی ضرورت ہے، لیکن بنیادی فلسفہ اور بنیادی اقدامات کے اعتبار سے وہ بہت غیر معمولی ہے۔ آپ کو یہ سن کے خوشی ہوگی کہ ہم نے ارمغان خورشید کے عنوان سے کوئی 10 کتابیں ہیں جو قانون سازی کے دائرے میں پارلیمنٹ میں پروفیسر خورشید احمد کی تقاریر کے مجموعے پر مشتمل ہیں۔ اس میں بعض ان کی تحریریں بھی شامل ہیں، لیکن پرائمریلی یہ ان کی تقاریر ہیں، اور آج آپ ان تقاریر کو دیکھیں تو ان میں اتنی جامعیت ہے کہ وہ اس وقت بھی مسئلے کے بیان، مسئلے کی تشخیص اور مسئلے کے حل کے حوالے سے بڑی اچھی رہنمائی دیتی تھیں، لیکن آج بعض اوقات 10، 20 اور بعض اوقات 30 سال پرانی تقریر بھی آپ کو یہ لگے گا کہ پاکستان کے موجودہ حالات کو جو مسائل درپیش ہیں، ان مسائل کے حوالے سے یہ ایک بہت قیمتی مواد ہے جس سے استفادہ کیا جانا چاہیے۔ تو قانون سازی میں وہ ایک غیر معمولی کردار ادا کرتے رہے۔ ایک اور ان کی خوبی یہ تھی قانون سازی میں کہ وہ سینٹ میں مختلف جو ارکان ہیں، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں، تو وہ ان کے ساتھ ایک ذاتی طور پہ ایک بڑا اچھا انٹریکشن رکھتے تھے، اور اس کے نتیجے میں انہیں یہ موقع حاصل تھا کہ لوگ ان کی جانب دیکھیں
اور پھر ان کی علمیت اور ان کی تیاری کے نتیجے میں انہیں یہ موقع حاصل ہوتا تھا کہ وہ بہت سی کمیٹیوں میں انہیں کردار ملتا تھا۔ بلوچستان کے حالات میں آج کل ہم بہت ایک طرح سے مشکلات کا شکار ہیں، اور وہ کمیٹی جو چودھری شجاعت حسین صاحب اور مشاہد حسین صاحب کی کمیٹی کے نام سے زیادہ معروف ہے، اس میں بھی پروفیسر خورشید صاحب کا بڑا مرکزی کردار تھا اور انہوں نے اس میں بڑا حصہ لیا۔ اور ذاتی طور پہ ہم نے مشاہدہ کیا کہ وہ اپنے ذاتی کاموں کو چھوڑ کے خود یہاں ہمیں انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز میں بعض اوقات ان کا وقت دستیاب ہوتا تھا، لیکن ہمیں معلوم تھا کہ وہ اس سے زیادہ قیمتی کام سمجھ کے سینٹ کو اہمیت دے رہے ہیں، کیونکہ سینٹ بہرحال ایک ملکی حوالے سے اس کا ایک بڑا اہم کردار ہے۔ تو سینٹ کی پھر اسی طرح سے فارن ریلیشنز کمیٹی ہے، اسی طرح سے ڈیفنس کمیٹی ہے، کئی کمیٹیوں میں انہوں نے کردار ادا کیا۔ فائنانس کمیٹی کے البتہ وہ چیئرمین بھی رہے۔ اچھا، سینٹ کے معاملے میں ان کا ایک اور بڑا کنٹریبیوشن یہ رہا ہے کہ محض ذاتی کنٹریبیوشن کے ساتھ ساتھ وہ خود سینٹ کے ادارے کی حیثیت اور سینٹ کے ادارے کے کردار کو بڑھانے کے لیے اقدامات میں دلچسپی لیتے تھے۔ چنانچہ رولز آف بزنس ہوں اور کیسے سینٹ چلنا چاہیے۔ پہلے آپ کو معلوم ہے کہ سینٹ میں بجٹ کے حوالے سے کوئی کارروائی نہیں ہوتی تھی، بلکہ بجٹ قومی اسمبلی میں پیش ہو کے ہی منظور ہوتا تھا، اور میں دیکھا ہے کہ وہ اس معاملے میں بڑا غیر معمولی طور پہ متوجہ رہتے تھے کہ سینٹ کا کردار ہونا چاہیے۔ اور پھر انہوں نے دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کے یہ اہتمام کیا کہ سینٹ جو ہے وہ بجٹ پر بھی بحث کرے گی، اگرچہ اس حوالے سے کچھ محدود اختیارات سینٹ کو ملے ہیں کہ محدود وقت میں اسے ڈسکس کرنا ہوتا ہے اور سفارشات تیار کرنی ہوتی ہیں، اور پھر وہ سفارشات جو ہیں وہ قومی اسمبلی کے پاس جاتی ہیں۔ تو یہ پروفیسر خورشید احمد کا ذاتی انیشیٹو تھا جس میں انہوں نے باقی لوگوں کو ساتھ ملا کے یہ کام کیا۔ ان کا چاہے یعنی وہ حزب اختلاف کا حصہ ہوں، اور تھوڑے سے ایک عرصہ ایسا بھی گزرا ہے کہ جس میں ان کی ایک طرح سے مختلف حیثیت بھی رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ تمام لوگوں کے ساتھ ذاتی روابط رکھتے ہوئے اور پاکستان کے مفاد میں لوگوں کو ایک طرح سے موٹیویٹ کرتے تھے۔ اور آپ اگر دیکھیں تو مختلف مواقع پہ جو بھی لوگ سینٹ میں پرفارم کرتے رہے ہیں، ان کا ان کے ساتھ اسی لیے ایک بڑا ذاتی طور پہ بھی تعلق رہا، اور وہ سب ان کے معترف ہوتے تھے۔ سینٹ کا عملہ، اس کی جتنی محنت ہوتی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے پروفیسر خورشید احمد صاحب نے ذاتی طور پہ بھی یہ کیا کہ سینٹ کے عملے کے لیے ایک فنڈ تشکیل کروایا، اور اس فنڈ میں خود وہ اپنے آپ بھی جو انہیں اعزازیہ ملا کرتا تھا وہ اس میں شریک ہوتے تھے اور شرکت کروا دیتے تھے اپنے اعزازیہ کی۔ تو یہ ایک بڑا غیر معمولی ان کی سوچ تھی کہ یہ ادارے کو مستحکم کرنا ہے، اور اس میں لوگوں کو پاکستان کے مفاد میں مباحث بھی کرنے چاہیے، اور اس کے رولز آف بزنس بھی اس طرح سے مرتب ہونے چاہیے کہ اس کے نتیجے میں یہ ادارہ ملک کے بحیثیت مجموعی مفاد میں آگے بڑھ سکے، نہ کہ محض انفرادی اور گروہی مفادات کے لیے وہاں قانون سازی اور مباحث ہو رہے ہوں۔